السلام علیکم۔ یہ ناول ہے قیامت قریب ہے، لاسٹ ایپیسوڈ۔ تاہم نصیر کی چھٹی حس نے اس کو خبردار کیا کہ رک جاؤ، کسی کا دامن عصمت تار کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ وہ کون ہے۔ اس نے زیاد سے کہا، کیوں اتنا اندھیرا کر رکھا ہے، بتی جلاؤ۔ بتی روشن ہوتے ہی روتی ہوئی لڑکی کی آنکھیں چدی آ گئی اور اس کے ساتھ ہی نصیر بھی پریشان ہو گیا۔ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جس لڑکی کو اس کے بدمعاش دوست زبردستی اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر یہاں لے آئے تھے، وہ اس کی سگی چچا زاد بہن تھی، سائرہ، جو اس کی منگیتر تو نہ تھی مگر اس سے بچپن سے منسوب کر دی گئی تھی، اور والدین کا خیال تھا سائرہ کی شادی نصیر سے کریں گے۔ سائرہ ابھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھ ہی رہی تھی۔ نصیر، تم؟ یہ تم ہو؟ اف میرے خدا، یہ تو لائبہ کو اٹھانے والے تھے۔ وہ تو شکر کرو کہ وہ آج اسکول نہیں آ سکی اور زنی کے ساتھ ہی چلی گئی۔ نصیر کے منہ پر ایک تھپڑ مارا۔ وہ اس کی کزن تھی، ہونے والی بیوی، اس کی عزت، اور اب وہ اس کی بہن کا نام لے رہی تھی۔ چپ کرو، خاموش ہو جاؤ، اس نے دھاڑ کر کہا، اور تم لوگ دفعہ ہو جاؤ میری نظروں سے۔ جانتے ہو یہ کون ہوں؟ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، ہمارے خاندان کی عزت ہے، اور تم اس کو اٹھا لائے ہو؟ تمہیں اور کوئی نہ ملی تھی؟ اس کو غضبناک دیکھ کر اس کے دونوں بدمعاش دوست وہاں سے چلے گئے۔ تب نصیر نے سائرہ سے معافی مانگی، اس کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر بولا، معاف کر دو، آج کے بعد میں نے توبہ کی اور کبھی آئندہ اپنے ان بدمعاش دوستوں کا ساتھ نہ دوں گا، بلکہ ان کا منہ بھی نہ دیکھوں گا۔ روتی ہوئی سائرہ کے سر پر اس نے دوپٹہ اڑا دیا اور گاڑی میں گھر چھوڑا۔ اس کے بعد نصیر نے توبہ کر لی، کیونکہ اپنی عزت کی بے توقیری دیکھی تو احساس ہوا کہ کسی دوسرے کی عزت جب مٹی میں ملائی جاتی ہے تو اس کو کبھی ایسی ہی اذیت ہوتی ہوگی۔ اس احساس نے اس کو شیطان سے انسان بنا دیا، اور سائرہ نے اس کا بھرم رکھ لیا۔ اس نے کسی سے نصیر کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ نصیر سے بچپن سے محبت کرتی تھی اور اس کی ہو جانا چاہتی تھی، مگر آج تقدیر نے کسی طرح اس کی محبت کا پردہ فاش کیا تھا کہ اس کو اپنے ہونے والے جیون ساتھی کی شخصیت کے گھناؤنے پہلو کا پردہ رکھنا پڑا، ورنہ ان دونوں کی شادی کبھی نہیں ہوتی۔ جانے کچھ لوگوں کے دلوں میں اپنے محبوب کے لیے اتنی جگہ کیوں ہوتی ہے، اور یہ کیسی محبت ہوتی ہے کہ محبوب کا ایسا رخ دیکھ کر بھی وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس سے نفرت نہیں کر سکتے۔ بہرحال سائرہ کا کمال ہے کہ اس نے نصیر کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اس وعدے پر اس سے شادی بھی کر لی کہ وہ آئندہ کبھی گناہ کے دلدل کی طرف قدم نہ بڑھائے گا۔ نصیر نے جو وعدہ کیا اس کو ایفا کیا اور ہمیشہ سے ہی راستے پر گامزن رہا، بلکہ دوستوں کو بھی تلقین کرتا ہے کہ خدارا اپنے وطن کی ہر بیٹی اور بہن کی عزت کے محافظ بنو، کسی کی طرف میلی آنکھ سے مت دیکھنا، ورنہ قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے کہ اللہ کی پکڑ میں جو لوگ آ جاتے ہیں وہ پھر اسی کی پناہ ہی مانگے رہ جاتے ہیں۔ سائرہ نے مجھے جب یہ کہانی سنائی تو مجھے کو یقین نہ آیا کہ واقعی کیا دنیا میں ایسا کچھ ہوتا ہے، مگر اس دنیا میں، اس ملک میں اور اس شہر میں ایسے ہی نہیں، اس سے بھی بڑے بڑے گھناؤنے واقعات ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ اپنا بہت دھیان رکھیں، کیونکہ زمانہ بہت خراب ہو چکا ہے اور یوں لگتا ہے کہ قیامت قریب ہے۔